السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. اچھا، ہم نا بہت جنریشن سے، بہت صدیوں سے ایک چیز کرتے آ رہے ہیں. وی بین ٹرائنگ ٹو پٹ ویمن ان ٹو کیٹیگریز. کیسی ہے؟ از شی ماڈرن اور ٹریڈیشنل، اوپریسڈ اور لبریٹیڈ؟ کس طرح سے وہ گھر رہتی ہے یا باہر نکل کے کام کرتی ہے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو پٹ ویمن ان ٹو کیٹیگریز؟ اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ویمن ون آف دی ٹاپکس جس کو ابھی بھی لوگ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں جینڈر کی، تو لوگ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات کے آج جواب ملیں گے. وی ہیو ود اس اروبا سرفراز. ان کا کام سالوں سے اسی ڈومین میں رہا ہے. شی از جینڈر اسٹڈیز ٹیچر. شی ہیز بین ورکنگ ود IR. کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی ان کی ڈومین ہے. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے تو مجھے یہی بتائے گا کہ ابھی تک جتنی بھی کانورسیشن ہوتی ہے، اگر کسی ٹاپک میں بھی لفظ جینڈر آ جائے تو لوگ ایک دم سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. بالکل. وائی از دیٹ سو؟ ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جینڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یوزلی اس کو بڑے ویسٹرنائزڈ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم وومنس رائٹس کی بات کریں گے، یا لیٹ می یوز دا موسٹ نوٹوریس ورڈ جو ٹرم یوز ہوتی ہے، اگر آپ فیمنزم کی بات کریں گے تو آپ بالکل اس کو ایک ویسٹرن نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی معاشرتی روایات سے ہٹ کے آپ ان حقوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ شاید ایک وائٹ وومن ڈیمانڈ کرتی ہے. لیکن ہم اپنی سوسائٹی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سوسائٹی کے اپنے کچھ روایات ہوتے ہیں، کچھ کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ سوشل، جس کو ہم ایک ریلیٹیوسٹ پوزیشن کہتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر پاکستانی خواتین یا اگر ہم اس جینڈر کو پڑھیں گے تو ہم نے اپنی اس ڈومین کے اندر اس کو اسٹڈی کرنا ہے، جو کہ ہماری سوشل، کلچرل اینڈ ایون لیٹ می یوز دا ورڈ ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ الائن کرتی ہیں. بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. بالکل اس کے ساتھ الائن کرتا ہے، اس کے آگے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا یا اس کے منافی نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑی ساری پرابلم. لیکن وہی ہے کہ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے ریلیجن کا ذکر کر دیا، تو ریلیجن کو بھی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی کے حساب سے بنایا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں کلچرل ہیں جن کو ہم بس لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے، تاکہ یہاں پہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے. اس سے آگے آپ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے ہی نہ. اچھا، فیمنزم کی بھی آپ نے بات کی. میرا اپنا کانسیپٹ بھی فیمنزم، کیونکہ ہم جو ورژن دیکھتے ہیں ڈسٹارٹیڈ دیکھتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ کہیں کہ نو آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ، بیکاز آپ کنفیوز ہوتے ہیں جو یہاں چیزیں چل رہی ہیں. اینڈ دین وین یو ایکچولی اسٹڈی واٹ از فیمنزم. میں نے صرف CSS کی جب تیاری کی تھی، آئی نیور اپیئرڈ ان دی ایگزام، بٹ تب جینڈر اسٹڈیز ایک سبجیکٹ تھا. اینڈ آئی وڈ سے اٹ واز این آئی اوپنر فار می ایز ویل. فیمنزم کی تو وہ ویوز ہی جو چلیں وہ الگ کیوں تھا. اینڈ دیٹ میڈ می ریئلائز دیٹ آر ویمن آر ایکچولی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. یہاں پہ تو وہ بہت سارے رائٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں جو وہاں پہ نہیں تھے، جس کے لیے لڑتے تھے. الیکشن میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، انہیریٹنس میں آپ کا کوئی نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس پہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. اچھا دیکھیں، ہمارے پاس اصل میں دوسری ایک اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے آپ نے جینڈر اسٹڈیز سبجیکٹ کے نام لیا ہے نا، تو جینڈر اسٹڈیز از این ایکیڈیمک ڈسپلن. اب جیسے ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز ایک ایکیڈیمک ڈسپلن ہے، پالیٹکس ایک ایکیڈیمک ڈسپلن ہے. تو سیڈلی یہ جتنے ڈسپلنس ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہمارے پاس ویسٹ کی طرف سے آئے ہیں. اب جو ویسٹ سینٹرک نالج ہوگا وہ انہی کے کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرے گا نا. اب ویسٹ میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ویوز آف فیمنزم آتی ہیں، تو جو فرسٹ ویو آف فیمنزم آئی جو کہ 1848 آنورڈز آتی ہے آپ کے پاس، تو اس میں تو وومن کو اسٹرگل کرنی پڑی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ تھا، رائٹ آف ووٹ کے لیے، جس کو ہم سفریجسٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں. اب وہاں پہ کیوں آپ کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ ویسٹ جیسے عورت کو، خاتون کو دیکھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایموشنل ہے، یہ ریشنل بینگ نہیں ہے. اس کے اندر جیسے مرد کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ویسی عورت کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. شی از لیس ریشنل، مور ایموشنل، ہینس شی شوڈنٹ ہیو دا پولیٹیکل رائٹس، اور اس کے پاس وہ پولیٹیکل ایجنسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے ابھی اگزامپل دی، تو اگر آپ اگین ہم ریلیجن کی طرف چلے جاتے ہیں یا ہم اپنے پاکستانی خواتین کو دیکھتے ہیں، تو پاکستان کی جو پوری اسٹرگل تھی اس میں خواتین نے ایکول رول پلے کیا، پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھا. تو ہماری تو جو یہاں کی خواتین ہیں وہ ہمیشہ سے ہی پولیٹیکل ایکٹیو رہی ہیں. آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر آپ کو پرنسیسز بھی نظر آتی ہیں،
آپ کو رولنگ فیملی رولنگ ڈائنیسٹیز کے اندر خواتین کا بہت ایکٹیو رول نظر آتا ہے. پھر اگر آپ ریلیجن کو چلے جاتے تو جو ویسٹرن خواتین ہیں انہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے بعد ان کو رائٹ آف انہیریٹنس اور پراپرٹی کے رائٹس ملے, بلکہ وہ تو پراپرٹی کنسیڈر ہوتی تھیں پہلے اپنے فادر کی پھر اپنے ہسبینڈ کی, لیکن ہمیں تو 3000 سال پہلے سے آپ کے پاس رائٹس ہیں انہیریٹنس کے. تو یہ تھوڑی ساری ہمارے ساتھ پرابلم ہے. اب جب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے جینڈر اسٹڈیز کو یا وومن رائٹس کو, آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے, پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, پھر ہم اس میں اپنی انڈیجنس نالج اور اپنی انڈیجنس اوپینینس کو ایڈ کریں گے, جیسے پاکستانی خاتون کا کیا پرسپیکٹیو ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ ویسٹ سینٹرک سبجیکٹ ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یوزلی صرف ویسٹرن آتھرس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیٹیل میں فیمنزم کو اسٹڈی کریں تو دیر از اے ویری اسٹرانگ مسلم فیمنسٹ ٹریڈیشن, جو کہ نور الصداوی ہیں, صبا محمود ہیں, نائلہ کبیر ہیں, جو کہ آپ کو ایجپٹ سے نظر آتی ہیں. تو جب ویسٹ اسٹرگل کر رہا تھا تو یہ مسلم خواتین آلریڈی اسٹرگل کر رہی تھیں, اور لیکن وہ آبویسلی وہ اپنے رائٹس کے لیے فرام دیئر اون پرسپیکٹیو وہ اسٹرگل کر رہی تھیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے, اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ جہاں پہ ورڈ جینڈر لگ جاتا ہے تو ہم اس سے ذرا ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے. تھوڑا سا آپ نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی ڈیورنگ یور کنورسیشن, دا ایجنسی. جی بالکل. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا, یہ جو ہے کیا دا ایبلٹی ٹو ٹیک دا ڈیسیجن. اگر ایک عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کرنا, آئی جسٹ وانٹ ٹو بی اے مدر اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹے ایٹ ہوم, کیا یہ بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے ورسز, کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں نا, دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ ڈو تھنگز اف دے وانٹ ٹو ڈو, if they want to do. یہ والی چیز تھوڑا سا لوگ اس کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈسکس کرنا پسند بھی نہیں کرتے, کیونکہ مے بی ان کے اپنے پرپزز کو نہیں سرو کر رہا ہوتا. جی نہیں, اٹ میکس پرفیکٹ سینس. آپ نے بالکل اچھا, بلکہ آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے. دا ورڈ جو آپ نے یوز کیا ہے چوائس کا, جب ہم کسی ایجنسی کی بات کرتے ہیں تو ایجنسی از جسٹ این ابلٹی آف اے وومن ٹو کنٹرول ہر سرکمسٹانسز اور میک دا ڈیسیژن whether or not she wants to work or she wants to stay home. تو it's simply a choice. آپ نے کیا کرنی ہے یہ آپ کی چوائس ہے. ہاں کچھ ایسی سچویشنز ایسی آتی ہیں, اب یہی والی جو ہماری چیز ہے اس میں ہم اگر امپاورمنٹ کو لیتے ہیں تو ایک خاتون جو اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے, اپنی مرضی سے وہ پڑھ رہی ہے, she is earning her money, she is empowered. And a woman who is staying home, who chooses to stay home, وہ یہ چاہتی ہے کہ میں گھر رہوں, اپنی مرضی سے وہ چاہ رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو بڑا کرنا چاہتی ہے, یا وہ ایک ہوم میکر کا رول پلے کرنا چاہتی ہے, تو وہ بھی اتنی ہی امپاورڈ ہوگی جتنی وہ خاتون, کیونکہ دونوں نے چوز کیا اپنی مرضی سے وہ رک رہے ہیں. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب آپ اس طرح کے کنڈیشنز کریٹ کر دیتے ہیں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں آپ, کیونکہ جب ایجنسی آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو ایجنسی آپ کسی سے لے بھی سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ایسے ہمارے, کیونکہ سیڈلی ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر ہماری 60% آف دا پاپولیشن ابھی بھی رورل کمیونٹیز کے اندر رہ رہی ہے. وہاں پہ نہ تو بچیوں کی لٹریسی ریشو اس طرح سے ہے جیسے آپ کو بچوں کے اندر مردوں کے اندر نظر آتی ہے. اب وہ بچیاں جن کو کبھی ایجنسی انیبلنگ کنڈیشنز نہیں ملی ہیں, نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں, تو وہ وہاں پہ ایک انفارمڈ چوائس نہیں لے سکتی. اور سوشل ریسٹرکشنز ہیں, کلچرل ریسٹرکشنز ہیں, جو کہ ان کو اس طرح سے وہ اپرچونیٹیز اویل نہیں وہ کر سکتی. تو وہاں پہ پھر ہم ان کو ایجنٹک نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک ایسی خاتون جو اپنی مرضی سے پڑھی بھی ہے, جس کو بیسٹ آف دا ایجوکیشن بھی ملی ہے, اس کے بعد اگر وہ چوز کرتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹے ہوم اینڈ شی از کنسیڈرڈ این ایکول پارٹنر, تو آبویسلی شی از این امپاورڈ انڈیویژول. اچھا, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی, کیونکہ آپ نے رورل والا ایک الگ بتا دیا, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ اوور آل پاکستان کا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہاں پہ بھی ڈسکرپنسیز ہیں, اٹ ویریز فرام ریجن ٹو ریجن, ایون دا سٹیز. اور پھر آپ کنٹری کمپیریزن میں بالکل ایسٹ ورسز ویسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہم نیکسٹ لیول والی دیکھتے ہیں, وہاں پہ اس چیز کو ڈسٹورٹ کر کے اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے. اف اے وومن از اسٹیئنگ ایٹ ہوم ٹیکنگ کیئر آف دا کڈس, انویزیبل لیبر اگر کر رہی ہے جس کی وہ کنورژن نہیں ہے, تو وہ بیچاری ہے. اور جو میں نے شروع میں بات کی, وی ہیو دس, پتہ نہیں کیوں, وائی ڈو وی ہیو اٹ, وائی ڈو وی ہیو ٹو پٹ ویمن انٹو باکسز, کیونکہ ہم ادھر اور سچویشن کے اندر دیکھتے ہیں نا, اور کیونکہ یہ ہمارے پاس سیڈلی, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں بڑے ویسٹ سینٹرک پرسپیکٹیو کے ساتھ آتی ہیں.
تو وہاں پہ ویسٹ میں ایک تو دا وے دے لک ایٹ ساؤتھ ایشین وومن اور اسپیشلی دا مسلم وومن, تو ان کو ہمیں دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے ہم وکٹمس ہیں اور ہم پیسو ہیں, ہم کوئی چوائس نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے. اب جب دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو اور آپ بالکل ویسٹرن جو آئیڈیالوجیز ہے اس کو پرسکرائب کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم امپاورڈ ہیں, اور وہ والی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کی چوائس سے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ کری ہیں, تو وہ امپاورڈ نہیں ہیں. اب دیکھیں اگین جیسے ہم نے رورل اور اربن کی ڈائیکاٹمی کی بات کی یا ڈفرینسز کی بات کی, اسی طریقے سے کلاس کی ڈفرینسز کو بھی ہمیں وی کین ناٹ نیگیٹ کلاس ڈفرینسز از ویل. ہماری 60% آف دا وومین ہو کمز فرام دا لوور اسٹریٹا آف سوسائٹی, وہ خواتین کے پاس سیڈلی چوائس ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی. وہ انفارمل لیبر کا حصہ ہیں, جیسے گھروں میں کام کرنا ہے یا جیسے سیلونس ہیں یا جو انفارمل لیبر آپ کو نظر آتی ہے. آپ جب کبھی ان خواتین سے بات کریں تو وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہماری بھی خواہش ہے ہم گھر بیٹھیں, ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ اٹس اے ویری ریئلی گڈ example where you can actually see, because they don't have a choice. They don't have a choice. They have to work to make the ends meet. They have to work. کیونکہ majority of the cases میں the provider is not there. اور even if the provider is there, جو economic ہماری conditions ہیں اس میں one income household کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اسپیشلی اگر آپ نے بچے آگے ان کی ایجوکیشن, تو اب وہ تو نہیں ہے کہ آپ اتنا کما سکیں گے ساروں میں ہو. اور اس میں مریم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ خاتون جو کہ کما رہی ہے وہ امپاورڈ ہوتی ہے. یہ بھی ادھر اور کی سچویشن کے اندر آتا ہے نا. دیکھیں ایک ایسی خاتون جو کہ گھر سے نکلی ہے, کیونکہ اس کی ایک مجبوری ہے, وہ کما بھی رہی ہے, لیکن جب وہ جو پیسے وہ کما رہی ہے, وہ پیسے جب وہ آتے ہیں تو وہ ان پیسوں کو کنٹرول نہیں کرتی. اس میں اس کی کتنی ڈیسیجن میں اس کو نہیں پتا کہ جو میں پیسے کما رہی ہوں یہ پیسے کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیوں یہ کویشچن, یہ بات میرے ذہن میں آئی. آپ دیکھیں کہ جب ان خواتین کے ساتھ, کیونکہ میری جو اسٹڈیز ہیں وہ یوزلی, ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے تھیسس کیا فوڈ انسیکیورٹی کے اوپر, اور ہم نے جو اربن جو ڈویلنگس تھیں جیسے G11 کے اندر کچی آبادیاں ہیں, اور اس طرح سے ہم نے پرائمری ریسرچ کی. تو اب یہ خواتین کام کرتی ہیں, پیسے کماتی ہیں, اور جب وہ گھر جاتی ہیں تو ان کے خامد یا ان کی ساس ان سے وہ پیسے لے لیتی ہیں وہ تنہا. تو اب ایون دو یہ خواتین کام تو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ امپاورڈ نہیں ہے, اور وہ فائنینشیل فریڈم بھی ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ صرف انفارمل اکانومی کے اندر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ بہت ایجوکیٹڈ خواتین ہوتی ہیں, بٹ دے آر انیبل ٹو میک دا انفارمڈ ڈیسیجنس اباؤٹ ویئر ٹو پٹ دیئر منی, ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیٹ منی, ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ منی. ایون یہ جب انویسٹمنٹس والی بھی چیز آتی ہے تو وہ ڈپینڈ کری ہوتی ہیں کہ میل کاؤنٹر پارٹنر ہی وہ والے ڈیسیجنز لے, گائیڈ کریں, بڑے ابو یا یہ وہ خود سے نہیں لے پاتی ہیں نا. تو ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ چلے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی نہیں ہوگی. کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس کے اندر خواتین ہیو لٹرلی نو کنٹرول اوور واٹ دے آر ڈوئنگ ود دیئر منی, رائٹ. تو یہ امپاورمنٹ کا آئیڈیا جہاں سے اس لیے تھوڑا سا ریڈکٹیو اپروچ لگتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ خاتون جو کہ کام کر رہی ہے تو وہ امپاورڈ ہے, اور جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے. تو ایک ایسی خاتون جس سے پوچھا جائے گا کہ گھر میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس میں آپ بتائیں کہاں کرنی چاہیے, بچوں کے ایڈمیشنس یا بچوں کے بارے میں جو ڈیسیجنس لینے ہیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو جس خاتون کا پورا 50% انفلوئنس ہے اپنے گھر کے, تو وہ امپاورڈ زیادہ ہوگی. ایون دو یس دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینگل, کیونکہ نارملی ہم لوگ نہیں اس نظریے سے نہیں دیکھتے. نارملی یہی پرسیپشن ہوتا ہے جا رہی ہیں کما رہی ہیں اپنی مرضی سے, کر رہی ہیں اپنے مرضی سے, لیکن وہ اسپینڈنگ والی چیز وہ نہیں دیکھی جاتی. اچھا, یہ ہم نے تھوڑا سا ایشو دیکھا. سو ریسنٹلی وی ڈیڈ اے پروجیکٹ ویئر وی ٹرین سم ویمن. ان کا موسٹلی یہی تھا کہ اب کوئی ہے نہیں, ہسبینڈ یا ڈیتھ ہو گئی یا بیوہ ہیں یا ان کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں, نہیں کرے, دوسری شادی کر لی, تو ان کے اوپر برڈن آ گیا. ایجوکیشن لیول زیادہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ تو ہم نے سکھا دیا کہ یہ آپ کا ہنر ہے, جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ سب کیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں. ان دی اینڈ وہ مارکیٹنگ اینگل یہ وہ کر کے, یا بیٹے نے وہ لے لیا کہ اوبیسلی آپ کیا کریں گی پھر کیسے, تو وہ والی چیز اس سے تو پھر واپس چلے گی. مطلب شی از ڈوئنگ دا لیبر ورک, بٹ دین اگین شی از ناٹ انڈیپینڈنٹ, اور فائنینشیل فریڈم نہیں. اور اس میں شی از ناٹ اونلی ڈوئنگ دا لیبر, شی از ڈوئنگ 2 jobs رائٹ ناؤ. ایک تو وہ گھر سے باہر کام کر رہی ہے,
جب وہ واپس جاتی ہے تو وہ اپنا ٹریڈیشنل جینڈر رول بھی پرفارم کرتی ہے, اور وہ اس سوسائٹی میں تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے زیادہ کیونکہ بچوں بیٹوں کو پیمپرنگ بھی زیادہ چاہیے, سب کچھ پانی کا گلاس بھی وہاں تک آ کے ملنا چاہیے. تو وہ اس کا رول اب ڈبل ہو گیا نا, وہ پرووائڈر بھی بن گئی ہے اور وہ کیئر ٹیکر بھی بن گئی ہے. اب وہاں پہ اس کے پاس جو ریسپائٹ تھا وہ تو بالکل اس کا ختم ہو گیا نا. تو یہ ڈبل بلکہ یہ ٹرپل رول ہے, ساتھ وہ کمیونٹی مینجمنٹ بھی کر رہی ہے, وہ رشتے بھی سنبھال رہی ہے, وہ یہ سارے کام کر رہی ہے. تو یہ تھوڑے سارے یہاں پہ پھر ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس میں دیکھیں, کیونکہ آئی کم فرام اے رورل بیک گراؤنڈ, میرا فوکس اس لیے رورل کمیونٹیز کے اوپر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ کو اس کے پرابلمس کا آپ کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جیسے ڈفرینٹ پروگرامز آتے ہیں, گورنمنٹ کی بڑی اچھی اپروچز ہوتی ہیں, جس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا, اور اس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ امپاورمنٹ ہو جائے خواتین میں. وہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین, کیونکہ وہ ایک تو ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں میل فیملی ممبرس کے اوپر کہ وہ ان کو لے کے جائیں, اور پھر جو پیسے ان کو مل رہے ہوتے ہیں, جو کیش میں ان کو مل رہے ہوتے ہیں, وہ دے لٹرلی ہیو نو کنٹرول. اینڈ موسٹ آف دا کیسز, جیسے میجورٹی آف دا کیسز, اگر جب میں گاؤں جاتی ہوں, میں خواتین سے ملتی ہوں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پیسے تو ملتے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی اب تو بایو میٹرک ہو گیا نا, آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ وہ پیسے نکلواتے ہیں اور ساتھ ہی جو میل فیملی ممبر ہوتا ہے جو لے کے گیا آپ کو ساتھ وہاں تک, تو وہی آپ سے پیسے لے لیتا ہے. انفارچونیٹلی جی, تو یہ تھوڑی ساری ہماری لیوڈ ریئلٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ واٹ ایکچولی امپاورمنٹ از. اچھا تھوڑا سا اس ادروائز اگر بات کریں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسٹ کو آپ ویسٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. وہ ڈیولپ نیشنز ہیں, ان کے اپنے مسئلے ہیں, ان کے مسئلے جو شاید 5-10 سال پہلے تھے وہ اب ہم فیس کر رہے ہیں, تو ایک تھوڑا سا وہ گیپ آتا ہے. بٹ اگر ہم اپنے ریجن میں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے کمپیریزن میں دیکھیں, سو آئی پرسنلی تھنک آر ویمن آر اسٹل ان اے مچ بیٹر پوزیشن انڈرسٹینڈنگ. مطلب باقی اب جیسے افغانستان کا ایشو بہت ایک سامنے آ رہا ہوتا ہے, ایران میں وائی دا ویسٹ ہیڈ ٹو انٹروین, کیونکہ وہی مین ایشو ویمن اورینٹیڈ چل رہا تھا. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا دیکھیں, اس میں بڑی انٹرسٹنگ, آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں افغانستان کا اور پاکستان کا, تو رائٹ ناؤ تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے جب اٹ کمز ٹو جینڈر کے سچویشن کو. اب افغانستان میں جو ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو تھوڑی انٹرنیشنل ریلیشنس کے ٹرم میں دیکھیں گے تو اس کو جینڈر اپارتھائڈ کہتے ہیں. ایک ایسی سچویشن جس میں اسٹیٹ کانشیسلی کوشش کر رہی ہے, بلکہ اسٹیٹ نے لاز ایسے بنا دیے ہیں کہ وومن ہیو بیکم سیکنڈ کلاس ایون تھرڈ کلاس citizens in their own country. جو ڈپینڈنس ہے میل فیملی ممبرس کے اوپر, میل کاؤنٹر پارٹس کے اوپر, وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کی جو انڈیویجویلٹی ہے یا آپ کی جو سٹیزن شپ ہے, اٹ ہیز بین ریڈیوز ٹو ون ہاف. اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو پاکستان میں تو اسٹیٹ اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا خواتین کو. ہاں, اس کے اندر ہمارے کچھ سوشل کلچرل کچھ نارمس ہیں, اور پھر دوسری چیز جو آپ نے بڑی تھوڑی دیر پہلے اچھی بات کی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کے جو ڈفرینسز ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے, بیکاز وی کم فرام اے گلوبل ساؤتھ کنٹری, اور ہم ریلیٹیولی ایک نیو اسٹیٹ بھی ہیں. 7 ڈیکیڈس کے اندر ابھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ پاکستان میں جینڈر کے ایشوز ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پورٹرے روزی پکچر, کیونکہ جو ریئلٹی ہے وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان جیسے پاکستان ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ 148 کنٹریز میں ابھی 148 کے اوپر ہی فال کر ہے. پرابلمس ہیں, لیکن اسٹیٹ از کانشیسلی ٹرائنگ ٹو اپلفٹ دا کمیونٹیز اور وومن ود ان دا کوٹا سسٹمس ہیں, اور وہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بڑی ریسنٹلی ہماری سپریم کورٹ نے, جسٹس عائشہ نے بڑی اچھی رولنگس بھی دی ہیں خواتین کے. فار انسٹنس ایموشنل جو ٹارچر ہے اس کے اوپر, ایموشنل وائلنس کے اوپر رولنگ دی ہے. پھر میرج کے جو لاز ہیں انہوں نے اس کو ری انٹرپریٹیشن کی بات کی ہے. پھر ہماری انہیریٹنس, پراپرٹی انہیریٹنس کے لیے جو آٹومیٹک اس کو کیا جا رہا ہے کمپیوٹرائز سسٹمس کے تھرو, تو اس سے بڑے پازیٹیو ہمارے امپیکٹ جنریٹ ہوں گے ان دا کمنگ ایئرس. تو گورنمنٹ از ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. ہاں, اٹس نیور گوئنگ ٹو بی لائک ایک اوور نائٹ چینج تو ہو بھی نہیں سکتا, وہ نہیں ہو صحیح سمت میں گامزن تو ہے, تو وہ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے جس میں گورنمنٹ جا رہی ہے. یس, بیکاز پرابلمس ہیں کچھ, ایک تو ٹریڈیشنل تھوڑے پیٹریارکل نارمس ہیں ہمارے کلیکٹیو سوسائٹی. یہاں پہ وہ چیزیں یا بالکل انڈیویجولسٹک تو جا ہی نہیں سکتے. اپنے خاندان کا بھی خیال رکھنا ہے, گھر والوں کا بھی نام رکھنا ہے, دین آنر کا نام ایسوسیٹ ہی وومن کے. آپ نے بڑی اچھی آنر کی ابھی بات کی ہے, تو ابھی ریسنٹ
ریسنٹلی بڑا سیڈ ایک انسیڈنٹ ہوا, غلام بھرو کا جو انسیڈنٹ تھا سندھ میں. اسٹیٹ ڈڈ ناٹ فیل ہر ان اے وے, اسٹیٹ ٹرائیڈ ٹو پروٹیکٹ ہر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹرائیڈ ٹو پروٹیکٹ ہر. جب وہ ان کے پاس آ گئی تو پولیس اس کو روکنے کی کوشش کری تھی, بٹ شی سیڈ کہ نو, آئی نو دیٹ آئی مائٹ بی کلڈ, لیکن مجھے اپنے فادر کی عزت رکھنی ہے, کیونکہ باپ نے آ کے پگڑی پاؤں میں رکھ دی. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا کہ جس میں ہم یہ ہر چیز اسٹیٹ پہ بلیم نہیں کر سکتے. کچھ ہماری کلچرل نارمس ہیں ایسی جس کی وجہ سے, اسپیشلی جو بھی آپ نے آنر کی بات کر دی ہے, تو کیونکہ ہم نے فیمیل باڈی کے اوپر انسکرائب کر دیا ہے نا اپنی سوسائٹی کا آنر, تو اس کی کاسٹ بھی پھر فیمیل کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جس میں آپ کو سوسائٹی کے اندر تھوڑے سارے اپنے نارمس جو ہیں ان کو بھی چینج اور ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. تو اروبا, آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ ینگسٹرس کے ساتھ بھی بہت رہتی ہے, دین اوبیسلی جو آپ کا کام ہے, تو میں کہتی ہوں ٹاپ پالیسی میکنگ لیول سے گراؤنڈ کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں. آپ نے کہا کہ ابھی بھی آپ کو وہ فیل ہوتا ہے بیکاز لیوڈ ریالٹی گاؤں والی وہاں سے بھی کنیکٹڈ ہیں, اینڈ آن دس سائڈ آپ بہت ماڈرن جین زی کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں بیکاز یو ٹیچنگ ان اے یونیورسٹی. آج کل ان کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, ان کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. دے آر دا فیوچر, وی وانٹ دیم ٹو بی یو نو موونگ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, کیونکہ فیوچر انہیں کا ہے ابھی. دے آر دا پریزنٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. تو کیسا لگتا ہے, کیا وہ ایمبیشیس ہیں؟ اگر آپ آج کے بچے ورسز 5 years ago بھی تھوڑا کمپیریزن کر لیں تو ہاؤ ڈو یو سی دا ڈفرینس؟ اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سا سوال کیا. اب بیکاز آئی ایم اے ملینیل رائٹ, تو ہم ملینیلز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے ورک ایتھکس ہوتے ہیں اور ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ اور ڈریون لوگ ہیں. اینڈ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے جو جیسے میرے کالیگس ہیں یا جیسے میرے فرینڈس ہیں, تو دے آر آلویز کمپلیننگ اباؤٹ جین سی, بٹ انٹرسٹنگلی آئی فائنڈ دیم اے بیٹر جنریشن دین آور اون جنریشن ان اے وے کہ جس کمیونٹی اور جس ٹائم فریم میں, جس ٹائم پیریڈ میں یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کی جو پرابلمس ہیں یہ بہت ریپڈ پیس کے اوپر ایوالو کر رہے ہیں. اور وہاں پہ دا وے دے آر کیچنگ اپ, دا وے ایوری بڈی از کرٹیسائزنگ دیم آل دا ٹائم, دے آر کالنگ دیم لیزی اور دے آر کالنگ دیم انٹائٹلڈ. آپ نے یہ ٹرمز نالوجی سنی ہوں گی ان بچوں کے بارے میں کہ یہ اتنے ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں, پروکراسٹینیٹرز ہیں, لیزی ہیں, ٹکتے نہیں ہیں, انٹائٹلمنٹ ہے تھوڑی سی. یہ یوزلی ہم سنتے ہیں ان کے اندر انٹائٹلمنٹ ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو گیٹنگ دا تھنگس ڈن اینڈ جنریٹنگ ریزلٹس, تو یہ بچے بہت اچھا کام کرتے ہیں. وہیں پہ ہی انہی کی جنریشن کے اندر بچے ہیں, دے کم اپ ود سچ انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ دے شو جینون کریوسٹی ان ویز ویئر یو سی لیک آپ کو نظر آتا تھا پریویس جنریشن کے اندر. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف دیم اور لائک دیٹ, آبویسلی سم آف دیم جو ڈریون ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, انوویٹیو ہیں. تو میرے خیال میں مجھے تو کوئی کمپلینٹس نہیں آئے. آئی ہیو ویری ہائی ہوپس کیونکہ میرے اوبویسلی اسٹوڈنٹس ہیں اور اسی کے اندر ہی مجھے بہت اچھے اچھے سے بچے نظر آتے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ایک جو ہم تھوڑا سا ڈفرینس, اب شاید وہ وقت نے ان کے اوپر وہ پریشر ڈال دیے. وی ہیڈ دا لیوریج کہ اگر ڈیورنگ دا ڈگری کام نہیں بھی کرنا تو کوئی بات نہیں, جب آپ گریجویٹ ہو جاؤ گے پھر ہم دیکھتے تھے, سوچتے تھے اچھا کیا کرنا ہے. ان کو ڈیورنگ دا ڈگری ہی, بیکاز جتنا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ٹائم ویسٹ کرنا. جتنی جلدی چیزیں ریپلیس ہو رہی ہیں وہ کہ پتہ نہیں یہ جابس ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. آپ نے ڈگری تو لے ہی رہے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو آلسو اکوائر اسکلس اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکلس. کیونکہ آپ سے پہلے جو ہماری پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ گئی ہے دیٹ واز ود مس گلمینا بلال, تو وہ تو پورا تھرو آؤٹ ہی وہ تھا کہ انہوں نے ہی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے اینڈ وتھ اسکلس کرنا ہے. تو وہ ایک ان کے اوپر آگے, جس کی وجہ سے آئی تھنک وہ تھوڑا پرومپٹ بھی ہوئے ہیں, اب کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں. آپ ان کو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو, ہاں ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کرتے تھے, ہمارا کام کرنے وہ دنیا چینج ہو گئی نا. ہم اس چیز کو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جس دنیا میں ہم بڑے ہو رہے تھے, وی آر ناٹ ٹیکنالوجی نیٹو. ہم نے تھوڑا بڑے ہو کے اسکول کالجز کے اندر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اس کو یوز کرنا سیکھا ہے. They opened up their eyes with all of this technology around them. They are the tech native generation. تو یہ اس جنریشن کے ساتھ ڈیل کرنا از obviously آپ کو انہی کے نارمز اور انہی کے ویلیو سسٹم کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ہم انہی اسٹینڈرڈس پہ ان کو جج کریں گے جو کہ ہمارے لیے ہماری پریویس جنریشنس نے رکھے تھے,
تو پھر وہ اٹس لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز. وی آر لائک ٹو ڈفرنٹ. وہ جو اگر آپ ابھی تک اس ڈیلیما میں رہ رہے جہاں آپ کو اپنے چھوٹوں کو کہنا پڑتا ہے ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, اور اس کو گلوریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بدل چکے ہیں, وہ ویسا وقت نہیں. دیکھیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آن دا لائٹر نوٹ, ہم بہت سارا ٹاکسک جو ورک کلچر ہے نا اس کے ساتھ وی ہیو بین پٹنگ اپ ود اٹ. دے ڈونٹ ڈو اٹ. اور وہ برن آؤٹ والی چیزیں کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں بہت, ہم تو 30s میں ہی برن آؤٹ ہو گئے نا. تو اب ان کا ساتھ ان کا یہ ہے کہ یہ دے ڈونٹ ڈو اٹ. اب اس بات کو اگر کوئی نیگیٹیولی لینا چاہے تو وہ نیگیٹیولی لے سکتا ہے. میں اس چیز کو بہت پازیٹیولی لیتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں اف دے آر پروڈیوسنگ گیونگ دا ڈیلیوریبلس, اف دے آر پروڈیوسنگ دا ریزلٹس, کام کر رہے ہیں وہ, تو ان کے پاس اتنی بھی ایجنسی ہونی چاہیے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو پٹ اپ ود دا نیگیٹیوٹی. اور وہ تھوڑا سا کلچرل شاک پوری دنیا کو میں کہوں گی کووڈ کی وجہ سے ملا, وین دا ورلڈ وینٹ انٹو لاک ڈاؤن. آپ کے پورے جو کام کرنے کے طریقے تھے وہ فلیکسیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے. جو ایجوکیشن سسٹم کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اٹینڈنس اتنے % ہوگی تو ایگزام میں بیٹھ کے کرو گے والا کلچر تھوڑا شفٹ ہونا شروع ہو گیا, اینڈ وہ ہائبرڈ کی طرف, اور وہی پھر آرگنائزیشن. اور اس کے بعد پھر آفٹر دا ڈیتھس انفارچونیٹلی ایک وہ ہوتا ہے کہ جب تک کچھ ہوتا نہیں, جب تک کوئی سانحہ ہوتا نہیں, جب تک کوئی پیٹرن نہیں دیکھا جاتا, اس پہ پالیسی نہیں آتی. بٹ بیکاز وی سو دیٹ مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوئی تھی, تو اس کے بعد پھر اب کام کے ایون ان دی آرگنائزیشن ان دی کارپوریٹ کلچر آپ نے مینٹل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر 9 to 5 آپ کے پاس ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑی ہیلتھ فیسلٹی ہونی چاہیے لنچ بریک کے ساتھ, تاکہ وہ آپ تھوڑا ایز دیں. آپ پروڈکٹیوٹی تبھی آپ کے جو ورکرز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بھی تبھی انکریز ہوگی نا, جب آپ ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جس میں دے آر کانسٹنٹلی سروائیونگ. تو وہ اس سروائیول موڈ کے اندر وہ اس طرح سے ایفیشینٹ کام, اچھا کام پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے. تو یو ہیو ٹو کریٹ اے ریئلی گڈ ورکنگ انوائرمنٹ ان وچ. اور ہم وہ بزنس کے اس میں کہتے ہیں ٹو کیپ یور ایکسٹرنل کسٹمرز ہیپی, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یور انٹرنل کسٹمرز, دیٹ از یور امپلائیز, دے آر ہیپی, ادروائز نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کا کام بہت سیریس نوعیت کا, جس طرح جیسے آپ نے کہا وہ جینڈر ریلیٹڈ رورل ایریاز میں, اور اب کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان از ون آف دی موسٹ ولنریبل کنٹریز وین اٹ کمز ٹو کلائمیٹ چینج. ہم پہلے انڈر 10 کہتے تھے, ایک جرمن انڈیکس نے ہمیں 5th رینک کیا ہے. اور پھر جو ہمارے مسائل جو یہاں پہ بیکاز بینگ اے گلوبل ساؤتھ کنٹری جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت مختلف ہے, کیونکہ اتنے ایفیشینٹ سسٹم نہیں تھے, نہ مائگریشن اس طریقے سے, نہ ویمن رائٹس اس طرح کے, نہ ان کی ڈیسیجن میکنگ کہ اگر فلڈ بھی آیا ہے تو نکل جاؤ گھر سے, نہیں وہ انتظار کریں گے کہ کوئی میل جو شاید دبئی بیٹھا ہوا ہے بیٹر اکنامک اپرچونیٹی کے لیے, یا کراچی بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ مرد اجازت نہیں دے گا وہ گھر سے نہیں نکل سکتے, چاہے پھر گھر بہہ جائے اور آپ کی زندگی چلی جائے. تھوڑا سا اپنی اس کی جب ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں اس کو, تو اس میں جو آپ ایک ریئلٹی بتا رہی ہیں وہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم کلائمیٹ چینج کو یوزلی تھریٹ ملٹی پلائرس کے طور پہ لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج یا وار آتی ہے یا کانفلکٹس آتی ہیں, یہ کیا کرتی ہیں, یہ جو آپ کی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹنگ ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ ان کو ایگزاسربیٹ کر دیتا ہے. ایگزسٹنگ ان ایکوالٹیز کو, اگر کوئی پور ہے تو وہ اور پور ہو جائے گا, اگر جینڈر ان ایکوالٹی ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ اور برے طریقے سے جینڈر ان ایکوالٹی ملٹی پلائی ہو جائے گی. اب آپ نے تو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی بات کی, اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹرمینالوجی سے ذرا بتاتی ہوں. آئی ایم شیور یو مسٹ آلریڈی نو اٹ. کلائمیٹ برائڈس کا ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. 2022 کے بعد ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, بلوچستان میں اور سندھ میں جب فلڈز آئے اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر لوگوں نے اپنی جو انڈر ایج بچیاں تھیں ان کی شادیاں کرنی شروع کر دیں ان ایکسچینج فار این اینیمل, کیونکہ آپ کا لائیولیہڈ تباہ ہو گیا ہے, یا قرضہ معاف کرنے کے شکل میں انہوں نے بچی کا رشتہ دے دیا. پھر دین اٹس اگین اے لیسر ماؤتھ ٹو فیڈ ایز ویل. آپ کا ایک گھر سے, اور اس کے بدلے میں آپ کو یہاں تو پیس آف لینڈ مل رہا ہے چھوٹا سا رہا, اور وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے, بہت چھوٹا سا رہا, آپ کو یہاں کوئی ایک اینیمل مل رہا ہے. تو یہ وہ والے پرابلمس ہیں جیسے ڈراؤٹ ایریاز ہیں. اب بلوچستان میں, سندھ کے اندر, رورل سندھ کے اندر ایسی کمیونٹیز ہیں جس میں خواتین کو, بچیوں کو 3-3, 4-4 کلومیٹرز ایک ٹائم پہ ون وے ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے ان کو کرنا پڑتا ہے. اب ایک سوچیں کہ دن میں 6 گھنٹے آپ صرف پانی کی تلاش میں لگا رہے ہیں. اس میں نہ تو آپ ایجوکیشن, آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, نہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی لٹریسی ریشو افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ
کے چانسز آف جینڈر بیسڈ وائلنس انکریز ہو جاتے ہیں. ہیلتھ کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو. تو جب کلائمیٹ چینج اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس ساری کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے, اور پھر وومن کے اوپر اس کا زیادہ ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے. بیکاز وی آلسو ہیو ٹو لک ایٹ دیم ایز دا ویسلس فار دا نیکسٹ جنریشن از ویل. تو ان کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, اب دیکھیں ہمارے جو کمیونٹیز ہیں, دیٹس وائی ہماری جو ایکچولی وومن رائٹس کی آرگنائزیشنس ہیں, دے شوڈ بی ورکنگ آن دیز وومن, جو کہ سیڈلی بہت آپ کو نظر نہیں آتی وائسز اوور آل مین اسٹریم جو وومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ ان پہ فوکس نہیں ہیں. اب بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اسٹنٹڈ گروتھ کا, بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں امنگ وومن میل نیوٹریشن کا, جو کئی میل نیوٹریشن آپ کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خواتین آئرن ڈیفیشینٹ ہیں, وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں, جو بیسک منرلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ٹو ریپروڈیوس. بیکاز مدرز آر اسٹنٹڈ, دے آر میل نرشڈ, دا نیکسٹ جنریشن از اسٹنٹڈ اینڈ میل نرشڈ اینڈ مارکڈ فرام چائلڈہڈ. اب آپ یہ کہیں کہ وہ ہمارا جو بچہ سندھ میں پیدا ہوا ہے, رورل سندھ میں یا بلوچستان میں یا ایون ساؤتھ پنجاب کی ان کمیونٹیز میں جو کہ بہت بیکورڈ کمیونٹیز ہے, وہ کمپیٹ کرے گا گلوبل نارتھ کے بچے کے ساتھ؟ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا برتھ ویٹ ہی کم تھا, میل نیوٹریشن بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی کوگنیشن کی وہ کیپیسٹی ہی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ والے ایشوز ہیں جن کے اوپر ایکچولی جب دیٹس وائی جینڈر از سچ این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج یا پاورٹی یا ایون ایکسٹریمزم, ایون وار, all of these جو ہیوج پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں, دے افیکٹ مین اینڈ وومن ڈفرینٹلی. تو جب آپ جینڈر کی لینس کو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں وہ بہت انکلوسیو پالیسی میکنگ ہوتی ہے. اس میں پھر آپ سب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے ایک میں تھوڑی جینڈر کی ٹرم آپ کو لیے یوز کروں گی, اس کو ہم انٹرسیکشنل پرسپیکٹیو کہتے ہیں, کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں فار انسٹنس اگر میں ایک اربن سینٹر میں رہ رہی ہوں تو میں شاید صرف سیکسزم فیس کر رہی ہوں, اپنی جینڈر کی بیسس پہ ڈسکریمنیشن فیس کر رہی ہوں, لیکن میرے ساتھ ہی اگر میری آرگنائزیشن میں ایک خاتون ہیں جو کہ مائنورٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور وہ جینیٹر ہیں, تو وہ سیکسزم بھی فیس کر رہی ہیں, وہ ریسزم بھی فیس کر رہی ہیں, وہ کلاسزم بھی فیس کر رہی ہیں. تو ان کا جو آپریشن ہے میں تو کبھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ جینڈر کی بات کریں اور جینڈر کے پرابلمس کی بات کریں تو یو ہیو ٹو لک ایٹ ویریس لیولس آف آپریشن دیٹ اے وومن مائٹ فیس. تو یہ تھوڑا سا جب آپ اسی لیے جینڈر کو پڑھنا اتنا ضروری ہے, کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے وائٹ وومن کی طرح اپنی عورت کو وہ رائٹس دینے ہیں جو شاید وائٹ وومن مانگ رہی ہے. نہیں, جب آپ ایک جینڈر پرسپیکٹیو کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پالیسی میکنگ کو براڈن کرتا ہے, اور اس کے اندر ان لوگوں کو بھی ایڈ کرتا ہے جو کہ شاید آج تک پالیسی جو میکرز تھے وہ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکے. اور سب سے بڑا ڈسکنیکٹ اروبا فیل ہی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی اس کمرے کا حصہ ہی نہیں بن سکے جہاں پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, ڈیسیجنز ان کے بارے میں, بٹ دے آر نیور میڈ اے پارٹ آف دیٹ. بہت بڑا ڈسکنیکٹ وہ میں کہتی ہوں سوشل نارمس کی وجہ سے بھی ہے, آپ کو وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی. سو ابھی ریسنٹلی ناسٹ کا یہ سمر کلائمیٹ اسکول چل رہا تھا, آئی گیو اے سیشن, اور میرا بیسیکلی یہی تھا کہ سوشلی آن گراؤنڈ ہاؤ دا ویمن آر گیٹنگ افیکٹیڈ, کیونکہ پالیسی ہے, سب کچھ ہے, آپ ڈونیشنز بھی لے کے جاتے ہو, آپ ان کو پکڑا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. وہاں پہ ابھی بھی آپ نے گارڈین میل ہیڈ آف دا فیملی کا انٹری کرنی ہے. what if he is not there? Exactly. And then آپ جا رہے ہیں ڈونیشنز کے لیے, do you think you can even go and access those women, ان کے گھروں تک جا سکتے ہیں؟ وہ تو باہر آ کے نہیں آپ سے کریں گے. بالکل, کلچرل نارمز ہیں, عورتوں کی موومنٹ کے اوپر, موبلٹی کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں. سب سے بڑی آپ لٹریسی ریشو کو دیکھ لیں نا, رورل ایریاز کے اندر لٹریسی ریشو جو پرائمری اسکول کے اندر بچیاں ہیں ان میں اور جو بچوں کی انڈکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ساتھ ہی سیکنڈری اسکول میں اور ہائی اسکول میں ڈراپ آؤٹ ریشوز بہت زیادہ ہیں, اور وہی پھر وہ پانی کے لیے بھی اور چلیں گی, بچیاں جائیں گی اب, اور کیونکہ نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں بھی بہت بڑا بچیوں کا چنک وہ ہے, کیونکہ جیسے آپ نے خود بات کر لی کہ چاہے 2 روپے ہی مل رہے ہوں
وہ بیٹی کو بیاہ دیں گے کہ وہ برڈن تو ہٹے, بیٹا پھر کام کا ہے نا, اس کو اسکول نہیں بھیجیں گے کیونکہ اسکول بھیجیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے, لیکن اس کو میکینک یا کہیں پہ بھیج دیں گے کیونکہ وہ واپس کوئی پیسے لے کے آئیں گے. تو وہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, ویری براڈر وہ, اور بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ جیسے لوگ ہیں جو اس کو ہائی لائٹ بھی کریں, اس کے اوپر بات بھی کریں. دا بیسٹ تھنگ یو آر گیونگ دس اویئرنیس ٹو دا ینگسٹرس بہت چھوٹے ایریا میں. اینڈ آئی آلویز سے اسلام آباد کی یونیورسٹیز کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پورے ملک سے بچے یہاں آئے ہوتے ہیں. تو امیجن اگر آپ کسی سندھ کے, تھر پارکر کے, ٹھٹھا کے بچے کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس میں اویئرنیس آ رہی ہے, تو ہی از گوئنگ ٹو برنگ دیٹ چینج ان ہز کمیونٹی وین ہی گوز بیک. آپ دیکھیں اس میں جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جن زی کی بات کر رہے تھے نا, تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ شروع میں جیسے میں فرسٹ سیمسٹر میں بچوں کو اگر پڑھا رہی ہوں, میں انہی بچوں کو جب نیکسٹ سیمسٹر فورتھ میں یا ففتھ میں 2 سال کے بعد پڑھا رہی ہوتی ہوں نا, تو مجھے ان بچوں کے اندر ہیوج ڈفرینسز نظر آتے ہیں. وہ ڈفرینسز کس طرح سے نظر آتے ہیں کہ ونس دے, اس کو ہم تھوڑے جینڈر اسٹڈیز کے لینس میں نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو کانشیسنیس ریزنگ بھی کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میرا because the reality that we live in, sadly we think that it's the only reality out there. True, یہ ایک ہے تھوڑا. ہاں, تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, you have to burst the bubble جس کے اندر سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان بچوں کا جب ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, ان کے اندر ٹالرنس بھی تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہے, اپوزنگ ویوز کے ساتھ بھی آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن یو کین ایکچولی سی ہاؤ مچ دے ہیو ایوالوڈ, بیکاز ایز این آؤٹ سائڈر, ایز بڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ناؤ دس پرسن واز انٹالرنٹ بفور, ناؤ دے ہیو مور ٹالرنس. وہ ٹیم ورک, وہ آپس میں وہ تبھی ہے, وہ ان کی نظر آتی ہے. پھر جینڈر کی جیسے بات ہے, آپ اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم دیکھیں تو شروع میں ان کے لیے فرسٹ کلاس کے لیے, فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کے لیے نا وہ ایک شوق ہوتا ہے, اکٹھے بیٹھنا بھی وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, آکورڈنیس آپ کو بچوں کے چہرے پہ فیل ہو جاتی ہے, دے آر ناٹ یوزڈ ٹو. بیکاز آئی کین ایکچولی ایز این ایکیڈیمک, ایز این انسٹرکٹر, یو آر obviously in a very because it always happens from a very vulnerable position. آپ ایموشنس کو باہر رکھ کے ٹیچنگ نہیں کرا سکتے. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, یو ہیو ٹو بی ایموشنل اینڈ اوپن ٹو یو نو لائک ڈسکشنز اینڈ ٹاپکس اینڈ ریسیپٹیو از ویل. تو شروع میں میرے ساتھ یہ پرابلم آئی تھی کہ جب میں نے جینڈر کو پڑھانا شروع کیا تھا تو آئی فیلٹ دس ہیوج ریزسٹنس فرام اے لاٹ آف مائی اسٹوڈنٹس. اب وہی والے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ شاید گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں, اور پھر وہ 2 سال بعد مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھایا تھا اور اس کو ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے. تو آئی فیل کہ انسان کے اندر دیر از اے کیپیسٹی ٹو ایوالو, تو وہ ہوتی ہے. ونس یو آر آؤٹ آف دیٹ سچویشن, وہ ببل سے نکلتے ہیں, لوگوں کی ادر لوگوں کی لیوڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں, جو ریئلٹی ہماری ہے اٹس ناٹ دا اونلی ریئلٹی, and our social realities can evolve. True. وہ fixation سے so can we as human beings. تو ہماری جو thought process ہے وہ بھی evolve کر جاتا ہے, ہم grow کرتے ہیں as human beings, evolve ہو جاتے ہیں, evolution, right? تو وہ آپ کو نظر تو fixation سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے. اچھا وہ مجھے ہمیشہ ایک وہ فیل ہوتا ہے کہ especially people, I am associated with academia, I'm also teaching but as a visiting faculty, تو بہت کم obviously ہمارا interaction ہوتا ہے, بٹ پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو ایکڈیمیا میں ویری لرنڈ پیپل, مطلب یو نو ڈبل PhDs یہ اینڈ وہ, بٹ ان کا بچوں کے ساتھ وہ والا کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا. بٹ آپ کی یہاں باتیں سن کے اینڈ یور باڈی لینگویج اینڈ ہاؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور اسٹوڈنٹس, آئی کین ٹیل دیٹ یو آلریڈی ہیو دیٹ ریلیشن ود دا اسٹوڈنٹ. اس کے لیے کیا اسکلس چاہیے تھی, کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بلانا بھی ہے تو بہت اچھے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, اسپیشلی ود دس جنریشن جس کا اٹینشن اسپین بھی کم ہے, جس کو اپنے بیچ میں انگیج بھی رکھنا ہے. آپ آ کے اپنی تھیریاں کتابیں پڑھا لو, وہ نہیں سنیں گے, وہ اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں. اینڈ ناؤ یو کانٹ ایون ٹیل دیم ناٹ ٹو یوز دا فون, وچ از دا نیو نارم. ہمارے ٹائم میں وہ نہیں ہوتا تھا, ٹیچرس کو ٹیل اس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کلاس. اچھا, اس میں آئی ہوپ دیٹ آئی میں ہوں, میرا ان کے ساتھ وہ کنیکشن ہے جو کہ مجھے شاید لگتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ وہ کنیکشن ہے.
اس میں مریم اٹ واز اے ویری ڈیلیبریٹ ایفرٹ دیٹ آئی میڈ اینڈ اے لاٹ آف اینڈ دیٹ آئی لرن فرام اے لاٹ آف مائی ٹیچرز ایز ویل. میں ایسا نہیں کروں گی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں نے نہیں سیکھی. یہ بھی چیزیں ہیں جو اچھے آپ کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں, آپ ان سے چیزیں سیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. اگین یو ہیو ٹو بی ریسیپٹیو ایز ویل. سب سے بڑی بات یہ کہ ایز این انسٹرکٹر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اسٹوڈنٹ کو صرف ریسیپٹیو ہونے کی ضرورت ہے. نو, یو ہیو ٹو بی ریسیپٹیو. You have to look at where there is a disconnect between you and your audience, aapke students, and then you have to come to their level as well. And the other important thing is you have to see them as human beings. They can have good days and they can have bad days as well. So I think jab aap empathize karte hain or you go in the classroom with the idea that no, they are exactly as dignified human beings as I am, right? So I have to give them the same level of respect that I expect them to give me. Yes, there is this level جہاں پہ آپ انسٹرکٹر ہوتے ہیں, وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو اور آپ ڈیلنگ میں تھوڑا ساری ہماری just because I'm a teacher والی ایک تھوڑی. لیکن اگین اور پھر جب آپ کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ریسیپٹیو ہوتے ہیں تو آئی تھنک ان کو وہ ایک کنیکشن بڑے طریقے سے واپس آپ کو آتی ہے. اینڈ I don't make things as matter of my ego as well. If somebody is asking me a difficult question and they might disagree with me, good. It's a learning opportunity for me as well. Teacher can be wrong as well. وہ آپ نے ایگو کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ کیا ہوا. Exactly, and I don't have to take things personally, right? So please all of you do read the book Ego is the Enemy, کیونکہ بہت ہیلپ کرتی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ایک اسٹیٹس کو میں بھی پھنسے ہوتے ہیں, نہیں چینج ہونا چاہتے کیونکہ انہوں نے چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ, اور پھر ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. ایک وہ اس میں تھوڑا سا ہمارے نا ایکیڈیمکلی وہ ایروگینس آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو ہمیں آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا. ایکچولی لائف از اے کانسٹنٹ پروسیس آف لرننگ. سو یو آر لرننگ, آپ کسی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جیسے فار انسٹنس ابھی اس بات سے مجھے یاد آتا ہے کہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں جو ہماری رورل خواتین ہوتی ہیں, کمیونٹی کی خواتین ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہماری طرح کی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو ان کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے جو کہ شاید ہمارے پاس ہو. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, دے مائٹ ناٹ ہیو دا فینسی ورڈس بٹ دے ہیو دس وزڈم that like comes from living day to day with the reality of how to survive. وہ indigenous knowledge والی چیز بھی وہاں سے, the reality of how to survive. So one should be able to learn from anyone and from everywhere. سو وہ والی جو ایلیمنٹ ہے نا, وہ اگر تھوڑا ڈسکنیکٹ آ جائے نا, ایکیڈیمک ایروگینس آپ کے اندر آ جائے کہ نہیں ہم سیکھ نہیں سکتے کسی سے, تو مے بی دیٹس دا ریزن ہمیں لگتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ. تو آئی تھنک دیٹ از دا مین ریزن, کیونکہ نارملی جو ڈسکنیکٹ فیل ہوتا ہے دس از دا ریزن. کمنگ ٹو دا لاسٹ ریپڈ فائر راؤنڈ, بہت کچھ نہیں سوچنا, بس جو سب سے پہلی چیز مائنڈ میں آتی ہے نا, say that. One misconception about feminism. That feminism only talks about the rights of the same way the white women's rights are, right? کہ وہ فیمنزم اگر آپ کی خواتین فیمنسٹ ہو جائیں گی تو آپ کی خواتین بالکل ویسٹرن فیمنسٹ وہ رائٹس مانگ رہی ہیں. پاکستانی عورت رائٹ مانگ رہی ہے, بینگ اے پاکستانی وومن, بینگ belonging to her community according to her communitarian value. وہ آپ سے ڈگنیٹی مانگ رہی ہے, وہ آپ سے اکوالٹی مانگ رہی ہے ایز اے پاکستانی وومن. وہ کوئی اور مسئلہ نہیں, وائٹ وومن کے طور پہ نہیں مانگ رہی. One misconception about Pakistani women. That we are perpetual victims, we are passive. Like ہمارے اندر وہ اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہ کہ ہم بہت زیادہ oppressed ہیں, ہم oppressed ہیں. ہاں, بیچاری کا ورڈ بڑا, وہ جو بیچاری کا, رائٹ, ایسا نہیں ہے. One book that you would like to recommend to everyone, they should read it. One book that when comes to fiction, I always recommend To Kill a Mockingbird. Okay. And when it comes to non-fiction, I really enjoyed Human Condition by Hannah Arendt. Okay. It's little complicated, but it's very thought-provoking in a way. It makes you question about the banality of, like human
totalitarian regimes and the crimes that are committed, because we think that the crimes are committed by monsters, but when you look at those people, they are just like عام لوگ our people from within. تو وہ وہاں پہ وہ جو تھوڑا سا وہ آئیڈیا یہ تھوڑا وہ بیونڈ گڈ اینڈ ایول نیچے کی فلاسفی سے نہیں، اٹس مور لائک کہ کئی دفعہ ہم غلط چیزیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کویسچن نہیں کرتے. ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ریئلٹی کو کہ ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم نے ان آرڈرس کو فالو کرنا ہے. جیسے کہ آنر کلنگ پاکستان میں اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کیوں اس کو نیکسٹ جنریشنز کویسچن نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایسا تھا، ایسا ہوتا رہے گا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو ایگزسٹنگ جو نارمس ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو ایکسٹرمنیٹ دا ایولنیس ود ان ہماری سوسائٹی. One word that defines Pakistan. Usually the word that is used to define Pakistan is resilient, as a resilient nation, but now that in this situation I would like to call Pakistan a peace-loving, dignified nation who also knows how to defend itself. In the very end, one thing that people assume about you which is wrong. غلط assumption آپ کے بارے میں کیا آتی ہے؟ میرے بارے میں کیا آتی ہے؟ That's the most tricky question. I give off this air of being, like very, I don't know, arrogant sometimes, or maybe somebody who doesn't care. Indifferent کہہ سکتے ہیں، تھوڑا ایروگینٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن I don't know, maybe I'm wrong. Maybe you're wrong. Of course I'm wrong. Like I may be wrong about this assumption that people have, right? اچھا وہ تھوڑا سا آتا بھی ہے and I think we need to ask people around me. Why do you think that? But I think جو میرا جتنا personal experience talking to women، وہ جہاں بھی a woman who is in a leadership position, who has the capability of inspiring other people، تو اس سے تھوڑا intimidate جب لوگ ہو جاتے ہیں تو شاید ان کو لگتا ہے the thing is you being assertive and you knowing how to hold your ground, it gives off kyunki we are not used to women being assertive and women calling, like calling the shots, taking decisions and putting their foot down, right? تو وہ تھوڑا سا نا ہمیں اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک عورت بہت ایمبیشیس ہے تو اس کو ایمبیشیس رانگ ٹرم میں کہا جاتا ہے. اف ان کمپیریزن اٹس اے میل جو بہت ایمبیشن شو کرے تو ہی از اے ویژنری. سو وی ہیو ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز. ان دی ویری اینڈ اف دیر از اینی میسج اسپیسیفکلی دیٹ یو لائک ٹو گیو ٹو the people, especially the youngsters who are watching this? They are very hardworking and they are like really extremely misunderstood generation. میں honestly speaking, when I look at them, I see a lot of hope. I see how they have to put up with so many pressures at the workplace as well. And when it comes to the, like the lives that they are living, there's this huge وہ کانسٹنٹ پریشر، اور وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی آ رہا ہے. وہ آپ کو اوور آل پیئر پریشر بہت زیادہ ہے. جس کمیونٹی میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، ایوری تھنگ از بینگ پوسٹڈ، ایوری تھنگ از اپ فار کنزمپشن. تو اس کے اندر دا وے سم آف دیم آر ایکسیلنگ اینڈ ایوری بڈی از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. لائک آئی ہیو ریئلی ہائی ہوپس from them and for them that they will actually contribute in the nation building. اور مجھے لگ رہا ہے کہ when it comes to even gender والی جو بات ہے کہ اس میں you see a lot of boys, young men who are sort of like they are more passionate about gender equality and gender justice than like the previous generations. تو جب میں اس چیز کو دیکھتی ہوں تو I see a lot of hope. So we can be hopeful کہ جو next generation ہے وہاں change. We should always be hopeful. Thank you so much. It was wonderful having you. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.